کتنی لڑائیاں ہیں پارٹی. سوشل میڈیا والے کیوں اچھل کر پارٹی کے لیڈروں کو گالیاں دے رہے ہیں بجائے مخالفین کو کچھ کہنے. سوال ہوا کہ جی کیوں نہیں. جواب آیا کہ نہیں دیکھیں آخری کال تو آپ کے کپتان دیں گے. سیاست میں اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ تاش سیکھے تو پھر اس کو سیاست آئے. عمران خان حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, عمران خان اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, عمران خان موجودہ آرمی چیف کو بھی ہٹوانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے خلاف ہیں. منصور علی شاہ صاحب میں نہیں کہتا کہ اس میں ملوث تھے, لیکن عمران خان نے ان کو بدنام کر دیا, متنازع کر. انہوں نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے, ابھی تو 2 کیے, اسلام آباد پر 15 بھی رہتے ہیں, تو پھر حملہ روکنے والے بیٹھے ہیں. پہلے تو کوئی اور صورتحال تھی, اب کوئی اور صورتحال ہے. السلام علیکم, میں امداد سومروخ. عمران خان صاحب نے حکومت کے خلاف حتمی جنگ کا فائنل کال کا اعلان کر رکھا ہوا ہے. وہ بھی اسی مہینے یعنی رواں ماہ نومبر میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ حکومت سے جان چھڑوائی جائے گی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے. عمران خان صاحب کے مقابلے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حکمت عملی بنا رکھی ہوئی ہے, ڈنڈا دکھانا شروع کر دیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت متحد ہیں, وہ ایک صفحے پر ہیں یا نہیں, کیونکہ ان کے مقابلے میں جو حکومت جس کے خلاف وہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, جس کے سے وہ آزادی لینا چاہ رہے ہیں, اپنی آزادی فزیکل, اپنے کارکنوں کی آزادی, اور پھر حکومت سے نجات چاہتے ہیں, وہ حکومت, آرمی چیف, اسٹیبلشمنٹ, وہ تو ایک صفحے پر ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز اگینسٹ عمران خان ایک صفحے پر ہیں, یہاں تک کہ کچھ دوست ممالک بھی اسی صفحے پر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیسے اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک ڈونلڈ سے سفر شروع ہوا تھا, بلکہ جو زوال ہوا تھا, اور اب دوسرے ڈونلڈ میں عمران خان صاحب جو اپنا عروج دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک عمران خان صاحب کی یہ جو کہانی ہے, اس کہانی میں اب جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں عمران خان اینڈ کمپنی حکومت کو, تو کیا اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا, یا خان صاحب کے لیے مزید سختیاں بڑھائی جائیں گی, اور سزائیں مزید کتنی عمران خان صاحب کے لیے تیار پڑی ہوئی ہیں. ان سارے معاملات پر بات کریں گے. آغاز کرتے ہیں جو ایک اور ایشو ہوا ہوا خیبر پختونخوا میں. آپ کو یاد ہوگا 30 جنوری 2023 کو پولیس لائن مسجد پر حملہ ہوا تھا, اور 86 نمازی, جس میں پولیس والے بھی تھے اور دیگر بھی تھے, وہ شہید ہو گئے تھے. ابھی آئی جی کے پی کے جو ہے اختر حیات گنڈا پور صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھی ہے کہ انہوں نے مرکزی جو سہولت کار تھا, وہ پولیس کا اہلکار ہی تھا, محمد ولی, اس کو گرفتار کر لیا ہے, اور فتنۃ الخوارج کالعدم جماعت الاحرار, اس سے وہ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق تھا, اور پورا انہوں نے بتا دیا, نیٹ ورک بتا دیا کہ کس طرح اس کو بھرتی کیا گیا تھا اس کام کے لیے, کس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا دہشت گردوں کو اس حملے کے لیے. تو بہرحال اب تیزی کے ساتھ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ ایکشن لے رہے ہیں. اب کل پریس کانفرنس کی تھی کراچی میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار نے, جو چائنیز پر حملہ ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو لوگ ملوث تھے, جو سہولت کار تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو تیزی کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. تو اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب, جو اب ایک اور خواب دیکھ رہے ہیں. ان کی جماعت, ان کے لوگ, اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ فالس ہوپ کچھ یوٹیوبرز, کچھ ویلاگرز دلا رہے ہیں. میں سن رہا تھا, ایک صاحب کا نام میں نہیں لے رہا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چند ہفتوں میں حکومت چلی جائے گی, چند ہفتوں کی بات ہے, اس سے زیادہ حکومت نہیں رہے گی. اور پھر وہ یہ کہ عمران خان نے اپنی پارٹی سے تمام اختیارات لے لیے ہیں, اب وہ فیصلے خود کریں گے. یعنی ایک شخص جو جیل میں ہے اور جو شکوہ شکایت کرتا ہے کہ جی مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, مجھے باہر کے حالات کا پتہ نہیں ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, حکومت کی کیا چالیں ہیں, مسلم لیگ نون کیا چال چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کھیل کھیل رہی ہے, تحریک انصاف کتنی متحد ہے, کتنا جو ہے تفرقہ نفاق جس کو کہتے ہیں, کتنی لڑائیاں ہیں پارٹی کے اندر. سوشل میڈیا والے کیوں اچھل کر اب پارٹی کے لیڈروں کو گالیاں دے رہے ہیں بجائے مخالفین کو کچھ کہنے کے, چاہے وہ شیر افضل مروت ہو, چاہے علی امین گنڈا پور ہو, چاہے سلمان اکرم راجہ ہو, چاہے بیرسٹر گوہر ہو, سب کے سب نشانے پر ہیں سوشل میڈیا کے. اور ان سوشل میڈیا والوں کو کون یہ ہدایت دیتا ہے, کون ان کو یہ ڈائریکشنز دیتا ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے پیچھے پڑ جاؤ. تو یہ ساری چیزوں سے عمران خان ناواقف ہے. مگر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ جو 9 نومبر کو فائنل کال دی جانے تھی وہاں پر یہ ثوابی میں,
جو جلسہ ہوا تھا پہلے کہا گیا تھا کہ ہم خیمہ بستی بنائیں گے، وہاں پر بیٹھ جائیں گے، یہی کہا گیا تھا نا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر، اور یہاں تک کہ جب آخری تقریریں چل رہی تھی تو لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہمیں یہیں بیٹھنا ہے، لیکن پھر تقریریں ہوئیں اور سب کو کہا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اگلی کال آئے گی پھر ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ پھر وہ اگلی کال کا جو تھا وہ اس اعلان ہونا تھا اس جلسے میں نہیں ہوا۔ سوال ہوا کہ جی کیوں نہیں ہوا؟ تو جواب آیا کہ نہیں دیکھیں آخری کال تو آپ کے کپتان دیں گے۔ اب آخری بال سے آخری کال تک آ گئے کپتان۔ آخری بال کب تھا؟ جب تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کے خلاف آئی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب جلسے کر کے ہر جلسے میں کہتے تھے کہ جی آخری بال تو میں کھیلوں گا اور میں ایک گیند سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا۔ تو پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو آصفہ بھٹو زرداری جو اس وقت ایم این اے ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں تھی، تو وہ مہمانوں کی گیلری میں وہ آخری بال لے کر آئی تھی کرکٹ والا کہ یہ لو جی آخری بال ہمارے پاس تھا، ہم نے کھیلا۔ تو آخری بال ہمیشہ سیاستدان کھیلتا ہے جو حکمت عملی کے ساتھ سیاست کرتا ہے۔ سیاست کے بال کی میں بات کر رہا ہوں۔ کرکٹ اور سیاست کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کرکٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی حکمت عملی اور سیاست کی حکمت عملی بہت ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ سیاست میں اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ تاش سیکھے تو پھر اس کو سیاست آئے گی۔ ایون شطرنج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست نہیں ہوتی، شطرنج تو کھلی جنگ ہوتی ہے، مورے سامنے ہوتے ہیں، لیکن تاش میں کارڈ چھپائے جاتے ہیں، سینے سے لگا کر رکھے جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ آخری چال، آخری کارڈ کون کھیلے گا، ترپ کا پتہ۔ تو سیاست جو ہوتی ہے وہ تاش کا کھلاڑی ہی بہتر کر سکتا ہے، کھیل سکتا ہے، کرکٹر کو نہیں سیاست۔ وہ تو ایمی باؤنسر کراؤ، ہر گیند پہ چھکا مارو، یا بالر ہے تو ہر گیند جو ہے وہ باؤنس مارو یا یارکر مارو اور کسی طرح پاؤں سے اکھاڑ دو اپنا اس کو بلے باز کو، بیٹسمین کو۔ تو سیاست میں ایسے نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کو اپنا کرکٹ سمجھ کر کھیل رہے تھے، اس لیے تحریک عدم اعتماد میں کہہ رہے تھے کہ یہ آخری بال، اب فائنل کال۔ تو فائنل کال کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور فائنل کال آئے گی بھی تو وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کی امیدیں ہیں۔ وجہ میں نے بتا دی کہ پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہے، پارٹی کی لیڈرشپ وہ نہیں چاہتی جو عمران خان چاہتے ہیں۔ عمران خان نے جن کو اپنے ہاتھوں سے پارٹی کے عہدے دیے ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی پر بند کمروں میں اختلاف کرتے ہیں، بلکہ جس انداز میں اختلاف کرتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ انداز جو ہے وہ غیر پارلیمانی انداز اور غیر پارلیمانی الفاظ ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو عمران خان، اب وہ فائنل کال کیا ہوگی؟ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز وہ اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور جیسے فائنل کال آئے تو یہ سارے کے سارے اسلام آباد کی طرف رخ کریں۔ حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3 یعنی پلان اے، پلان بی، پلان سی، اس کے اوپر چلا جائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ گرفتاریوں سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، یعنی وہی کہ آپ نے متبادل بنا کر آگے چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو تو پلان اے، پلان بی، پلان سی دے رہے ہیں، لیکن لوگ سوال یہ کر رہے ہیں 25 مئی کا لانگ مارچ لے کے تھے، اور اگر آپ کو پتا تھا کہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہونا تو پھر آپ نے پلان بی کیا بنایا تھا؟ جب آپ 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کر کے نکلے تھے اور 26 نومبر کو آپ راول پنڈی یہ کہہ کر کہ جی 50 لاکھ لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے اور آرمی چیف کا تقرر رکوا دیں گے، اور اگر وہ نہیں روک سکتے تھے تو آپ کے پاس پلان بی کیا تھا؟ پنجاب اسمبلی توڑنا اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنا، یہ پلان بی ہے۔ اور اگر اب کی آخری کال آپ کی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس پلان کیا ہوگا؟ کہ آپ پھر اعلان کریں گے کہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرو، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑو اور آ جاؤ میدان میں تاکہ زیادہ کٹ پڑے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے، دوسری میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جو بندوبست ملک میں کیا گیا ہے، ٹھیک غلط اس بحث میں ہم نہیں جا رہے، ہم بات کر رہے ہیں لڑائی کی۔ عمران خان حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، عمران خان اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان موجودہ آرمی چیف کو بھی ہٹوانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے خلاف ہیں وہ۔ تو اب جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، اب 26ویں آئینی ترمیم کا بندوبست جو ہے وہ اس خدشے کی بنیاد پر ہوا، پہلے سے تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، لیکن اس میں یعنی منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے اس طرح سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اور یہی آفریدی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، شاید یہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا۔
اچھا وہ اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے اور اکتوبر میں آ کر وہ بیٹھیں گے تو دسمبر تک حکومت گھر چلی جائے گی. یہ عمران خان نے کہا تھا, بار بار کہا تھا. تو لہٰذا عمران خان کا کوئی منصوبہ تھا نہیں تھا. منصور علی شاہ صاحب میں نہیں کہتا کہ اس میں ملوث تھے, لیکن عمران خان نے ان کو بدنام کر دیا, متنازع کر دیا, تو وہ چیف جسٹس بنتے بنتے رہ گئے. یہ بندوبست کرنے والے اب کیا کوئی ایسی تحریک چلنے دیں گے جو حکومت کو ڈیریل کرے؟ کیونکہ یہ بندوبست ظاہر سیاسی بندوبست ہے نا, تو وہ ہر حد تک جائیں گے. دوسری چیز, آرمی چیف اور تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنا, یعنی آرمی چیف کو کم از کم یہ بندوبست کر کے دینا کہ 2027 تک تو آپ بیٹھے نا. یا آرمی چیف کا خود یہ کہنا, خود کہا ہوگا شاید یا سیاستدانوں نے کر کے دیا کہ یہ آپ 2027 تک بیٹھے. تو پھر یہ بندوبست کرنے والے کوئی تحریک چلنے دیں گے, ایسی تحریک جس میں پارٹی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے, پی ٹی آئی, جس میں پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں ہیں, سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے, پارلیمانی پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, سیاسی کمیٹی کچھ کہہ رہی ہے, عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں, ان کی بہنیں کچھ کہہ رہی ہیں, اور سب ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, سب اس وقت ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ساری بندوبست ہے, اور اس کے بعد پھر مسلسل جو پاکستان اور چائنا کے رابطوں میں تیزی, اور یہ مسلسل چائنا کی ڈیمانڈ کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں, سعودی عرب کی ڈیمانڈ کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں. آپ کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, تو آپ اپنا ذرا تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کریں, اپنا گھر ٹھیک کریں. وہ ڈان لیگ سے نواز شریف صاحب پر بن گیا تھا نا معاملہ کہ اپنا گھر ٹھیک کریں. وہ کہتے اپنا گھر ٹھیک کریں بھائی. یہ کہ آپ لوگوں کے یہاں تماشا ہوتا ہے کہ جی 2 سال بھی حکومت نہیں چلتی, حکومت بنتی ہے, دھرنے آ کر شروع ہو جاتے ہیں, تحریکیں لانگ مارچ شروع ہو جاتے ہیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کا بندوبست کریں, استحکام کا بندوبست کریں. تو پھر دوست ممالک, حکومت, فوج, یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو. تو پھر ایک ہی جا کر عمران خان صاحب کے پاس آپشن بچتا ہے, اور وہ ہے ٹرمپ کا. تو ٹرمپ کے آپشن کو ذرا ملا لیں منصور علی شاہ صاحب والے آپشن سے. آج میں بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا انہوں نے, وہیں سے مجھے بھی ذہن میں آیا کہ ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک 8 مارچ کو یا 7 مارچ کو ڈونلڈ لو نے ایک اس پر جو اپنا سائفر آیا تھا, اسد مجید جو پاکستانی سفیر تھے امریکہ میں, انہوں نے لکھا تھا کہ جی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے, اور عمران خان نے کہا کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے ہم نے اس کو یہ بنانا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گراؤ ورنہ پاکستان کی خیر نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو آپ کے ساتھ ہمارا تعلقات ختم ہو جائیں گے ہمارے. یہ عمران خان نے کہا. اس کا یہ ہم ترجمہ کرتے, اس کا یہ تجزیہ یہ کر کے ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کو, اور پھر وہ ظاہر ہے عمران خان نے بیچنا بھی آتا ہے اور بکا بھی. تو وہ ڈونلڈ لو تھے, اب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اور پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں مسلسل, ان کا تو نعرہ ہے کہ امریکہ نے نکالا تھا امریکہ نکالے گا. یعنی بائیڈن نے نکالا تھا عمران خان کو حکومت سے, اور ٹرمپ نکالیں گے عمران خان کو جیل سے. تو یہ مسلسل دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا. ٹرمپ کا بس فون بس تھوڑی دیر میں, جیسے ہی ٹرمپ کو تھوڑا سا فرصت ملتی ہے, ابھی کیونکہ ہینگ اوور ہے نا, ٹرمپ نشے میں دھوتے ہیں اس وقت, جیت کے نشہ جو ہے, دوسرا نشہ بھی کرتے ہیں لیکن جیت کے نشے کی بات کر رہا ہوں, اس میں دھوتے ہیں. جیسے ہی ان کو ہوش آئے گا تو آنکھیں کھولیں گے, پوچھیں گے میرا دوست ابھی تک نہیں آیا عمران خان, ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلے تھے. وہ اپنا ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ تصویریں دکھا کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تو خاندانی تعلق ہے ان کے, تو ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے. لوگ اس تعلقات کے کئی معنی لیتے ہیں, میں وہ اس معنی میں بات نہیں کر رہا, یہ خاندانی تعلقات. تو وہ ٹرمپ دکھا کے ٹرمپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں حکومت کو. اب یہ دھمکیاں پٹھی پڑنی ہے, جس طرح منصور علی شاہ صاحب والی دھمکی پٹھی پڑ گئی کہ خود تو ڈوبے, منصور علی شاہ صاحب کو بھی ڈبو دیا, وہ بھی چیف جسٹس نہیں بنے. اب ٹرمپ صدر تو بن جائیں گے, پاکستان ظاہر ہے اس کی صدارت کے راستے میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی روڈ نہیں اٹکا رہی. لیکن جو پی ٹی آئی کے ولاگرز اور یوٹیوبرز ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا اپنی پرائرٹیز میں کہ جتنے بھی پرو اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ میں بیٹھے لوگ ہیں, وہ جو میرے خلاف تھے, وہ سارے کے سارے میں نے نکال دینے, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ لگاؤں گا امریکہ میں. اچھا, امریکہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ, پینٹاگون کی پالیسیز کے اگینسٹ لوگ لگیں گے, تو وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی وہ اثر ڈالیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لے کر آئیں گے عمران خان کی. یعنی نعرہ لوگوں کو یہ بیچا کہ جی ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں
اور اب وہ کہہ یہ رہے بشمول عمران خان کے ٹرمپ جو ہے وہ اس حکومت کو گھر بھیجے گا، یہی نومبر کا مہینہ ہے، ابھی پریشر ڈالیں، پریشر بنے گا، جب تک ٹرمپ وزیر اعظم کے طور پر جنوری میں آتے تب تک ہم نے اپنا ماحول گرما دینا ہے، اور ٹرمپ آتے ہی پاکستان کی طرف دیکھیں کہ پاکستان میں تو میرا دوست بڑی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو وہ یا تو آتے ہی رہا کروائے یا اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کو کہے کہ دیکھیں جب ہماری پالیسیاں چلیں گی تو ذرا ہم کہہ دیتے ہیں پاکستان کو کہ یا ہم کہہ دیں. تو یہ امید ہے. یہ امید ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹرمپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ میں اس کو منصور علی شاہ صاحب والے معاملے سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے حکومت کو گھر بھیجیں گے، منصور علی شاہ صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ آئیں گے، عمران خان حکومت کو گھر بھیج دیں گے. تو اب ٹرمپ کا اقتدار میں آنا تو وہ نہیں روک سکتے، عمران خان کا تو بندوبست ہو سکتا ہے نا. 9 مئی کے مقدمات ہیں، تیزی کے ساتھ ان پر سماعتیں ہو رہی ہیں. بھی کچھ دن پہلے اور JIT نے عمران خان کو اور دیگر پارٹی قائدین کو اور میرا خیال ہے بشرا بی بی بھی تھی، ان کو گلٹی قرار دیا ہے JIT نے کہ یہ ذمہ دار تھے جو فسادات میں اور حملوں میں. 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ وہ آخری سٹیج پر پڑا ہوا ہے. اس میں صرف بیانات ہے جس کے لیے عمران خان نے مہلت مانگی، عدالت نے 1 آدھ دن کی مہلت دے دی. وہ بیانات جو 342 کے آ جائیں گے، آخری گواہ پر جو تھے پروسیکیوشن کے گواہ نیب کے تفتیشی افسر، ان کے اوپر بھی جرح ہو گئی ہوئی ہے اور معاملہ بالکل آخری سٹیج پر ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سزا ہو جائے گی، 9 مئی میں سزا ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈرا رہے ہیں تو اس سے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت ڈر کے دبک کے بیٹھ جائے گی. وہ اپنا کوئی بندوبست کر کے بیٹھیں گے، اس کے بعد پھر اگے تیرے پاگ لچھی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی قسمت، وہ فی الحال عمران خان صاحب کو پورا تننے کا بندوبست کریں گے، جس طرح منصور علی شاہ صاحب والے معاملے میں حکومت نے کیا، جو انہونی لگ رہی تھی کہ ایک شخص 4 دن کے بعد چیف جسٹس بننا ہے اور اس سے پہلے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے اور اس سے تیسرے نمبر کا جج جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے. اور وہ پھر سینئر پیونی بھی رسمی سینئر پیونی رہتے ہیں، وہ یعنی پھر آئینی بینچ بنتا ہے، اس میں بھی ان کو نہیں لے کر جایا جاتا. اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گپ شپ کر رہے ہیں، تو وہ گپ شپ کے لیے بچے. تو جو جتنا ایک سوچا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور ان کی کمپنی کی طرف سے، اور جتنا حکومت کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب پٹھا پڑے گا. اور یہ فائنل کال جو ہے، فائنل کال اب میں دیکھ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ نکلیں گے تو پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی. کلیکٹیو ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پھر یہ سختی ہوگی، پھر یہ روئیں گے، کیونکہ ہم استحکام چاہتے ہیں، مدد استحکام نہیں ہونے دیں گے. اور اب کون یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ تو سیاسی استحکام چاہے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا فوج جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ سیاسی استحکام ہو تاکہ معیشت بہتر ہو. دوست ممالک وہ اس معاملے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے میں جو رانا ثناء اللہ صاحب مشورہ دے رہے ہیں، بات کریں، وہ ٹھیک ہے کہ آپ سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، سسٹم کو ساتھ چلائیں، آگے بڑھیں تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ بار آپ دھمکی دیں گے اور اب یہ کہیں گے کہ جی ہم تو وہ ہیں جنہوں نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے، ابھی تو 2 کیے اسلام آباد پر، 15 ابھی رہتے ہیں، تو پھر حملہ روکنے والے بیٹھے ہیں. پہلے تو کوئی اور صورتحال تھی، اب کوئی اور صورتحال ہے. حملہ روکنے والے بیٹھے ہوئے، تو حملے ناکام بنانے کی اور حملہ کرنے والوں کا کلا کما کرنے کی اور ان کو سبق سکھانے کی کوشش وہ پوری کریں گے. سکھا پاتے ہیں نہیں پاتے، اب تک تو سکھایا ہے. اب تک تو جب PTI نے کوئی ایڈونچر کیا ہے تحریک کے نام پر، ریزسٹنس کے نام پر، جدوجہد کے نام پر، وہ ان کو گلے پڑی ہے. پارٹی تتر بتر ہوئی ہے اور لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو آگے بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی دے کر عمران خان ایک اور مصیبت کو اور ایک اور عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. عمران خان اور PTI کو چاہیے کہ کم از کم اس طرح نہ کرے. وہ جھنڈے تک لہرا دیتے ہیں جلسوں میں، اس طرح نہ کریں. وہ ملک کے اندر رہ کر پرامن طریقے سے سیاست کریں. باہر کی طاقتوں کو دعوت دیں گے تو پھر مشکوک پہلے ہی تھے، پھر وہ شکوک و شبہات جو ہے نا وہ یقین میں بدل جاتے ہیں، مخالفوں کے بھی، اور پھر آہستہ آہستہ PTI کے اپنے لوگ بھی اس پر یقین کرنا شروع کریں گے کہ یار جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے، جو کچھ ڈاکٹر اسرار کہتے تھے،
جو کچھ عبدالستار ایدھی کہتے تھے وہ سب سچ تو نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔